अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने आज जो कौमी असम्बली में खिताब किया वो एक धमाकेदार खिताब था। उसने सबकी दरो दीवारें हिला दी, सारे निज़ाम को नंगा कर दिया कि निज़ाम किस तरह है, किस तरह यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बाहर पंजाब में क्या हो रहा है, बाकी सूबों में क्या हो रहा है। इस तरह के जो सारी उसने बता दी कि इलेक्शन किस तरह हुआ और हमने इलेक्शन कैसे लड़ा, किन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा। ना हम रैली निकाल सकते थे, ना ही कहीं पोस्टर लगा सकते थे, ना बैनर लगा सकते थे। इस तरह का इलेक्शन था। कहीं पे अगर रैली निकालते थे तो उस पर आके पुलिस खड़ी हो जाती, कहीं कार्नर मीटिंग की वहाँ आके पुलिस खड़ी हुई। यानी कि सारे मेंबर जेलों में, कुछ भागे हुए, कुछ छुपे हुए, इसी तरह की। और कोई कारकुन आता था कोई झंडा लेके या कोई उससे जेल में। तो इस तरह के हालातों में हम इलेक्शन लड़ी, लेकिन फिर भी हमने इलेक्शन जीता है। और ये जो बैठे हैं यहाँ पे मैंडेट चोर, अब वो उसने खिताब किया और उसने हलफ उठाया। उसे तो मैं नाम दूंगा कि ये मैंडेट चोर आजम है, वजीर आजम नहीं, मैंडेट चोर आजम, इसका नाम आज से यही है। तो उसने सारी ऐसी बातें बताई कि किस तरह पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, किस तरह पहले क्या होता रहा, जो हुकूमतें पहले आई उनके साथ क्या हुआ है, आप ही थे सारे, आपके साथ क्या क्या होता रहा है, आप फिर भी उनकी साइड लेके जिन्होंने ये आपसे करवाया है। और पाकिस्तान के साथ आइंदा भी इसी तरह होगा। जिस तरह आप आके बैठे हैं, मैंडेट चोरी करके आके बैठे हैं, तो पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात अगर आप रखेंगे तो पाकिस्तान के फिर हालात कभी नहीं सुधरेंगे। अभी IMF में आप कैसे जाएंगे? IMF ने आपको तो जो है ऐसा फैंटी लगानी है कि आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम पे जो दबाव पड़ेगा, वो प्रेशर पड़ेगा, तो वो आप किस तरह बर्दाश्त करेंगे। हाँ, आपको एक टीका तो लगाया जाएगा, जो आपने उनकी खिदमत की है उनका टीका आपको ज़रूर लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सीधे नहीं होंगे। अभी से उन्होंने देखे हेल्थ कार्ड हमने लाया है, कहाँ आपने लाया है? इमरान खान ने लाया पंजाब में, KP में लाया। तो अब वो आपने तो बंद किया, बंद करके दोबारा कहते हम उसे जो है हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। कि वो हेल्थ कार्ड तो वो था जो उन्होंने दिया था, आपने क्या दिया? आपने तो कुछ भी नहीं दिया। अभी बाकी देखें जो जो प्रोग्राम है वो भी करें कि हमने अभी जो है लंगर खाने भी खोलने हैं अपने नाम से, अपने तरीके से। इमरान खान ने भी अपना नाम तो नहीं दिया था उस पर कुछ भी, तो आप अपना नाम दे के बाप की तख्तियाँ लगे और राशन दे के, एहसास राशन जो इमरान खान ने दिया था, इन्होंने अभी अपने बाप की तस्वीर लगाई है मरियम में। आते ही बाप की तस्वीर है उस पर, थैले पे, आटे के थैले पे। ये है इनकी हालत। इनका काम सिर्फ पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी कराना, ये करना, वो करना। पब्लिसिटी को छोड़े, काम करे आवाम के लिए। अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि मौलाना साहब ने तकरीर की, जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जाके कराची में, तो उसने भी पता नहीं क्या क्या बातें की, ऐसे इंकशाफात की, क्या हुआ है, किस तरह इलेक्शन हुए, हमें किस तरह इलेक्शन लड़वाया गया, हमारे साथ क्या वादे किए गए थे और क्या हुआ। और जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या वादे किए थे, सारे वो दफ़ा हो गई। जो बातें हुई थी वहाँ पे सारी उन्होंने दफन कर दी। सिर्फ मफादात में सदर बनूँ, मैं वज़ीर आज़म बनूँ, ये वो बने, मेरा बेटा ये बने, मेरी बेटी ये बने, इस तरह का जो खाता पाकिस्तान, यहाँ कौन सी इसमें तरक्की आएगी, क्या होगा पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं। और मौलाना ने कहा, दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प मौलाना की, इमरान खान साहब के बारे में उससे सवाल किया गया कि आप कहते हैं यहूदी एजेंट तो ये फलां फलां। उसने कहा ये देखें, हर बार आप ऐसे उसे गुस्सा आ गया, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सवाल, हर रोज़ वही सवाल, हर आए दिन वही सवाल, पता नहीं कितने सालों से, फिर जवाब भी वही। ऐसी बातें मत करें। मिल बैठेंगे, उसके बाद जो खदशात एक दूसरे के जो बैठ के बातें करेंगे, उसके बाद जो होगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे सवाल हर रोज़ करने से कोई अच्छी, आपको तो मसाला मिल जाता है, लेकिन ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। तो इसका मतलब है मौलाना साहब अभी देखें ना, वो यहूदी एजेंट से हट गए, अभी बातें करने पे आ गए कि बातें, क्योंकि मौलाना ने अब भांप लिया। मौलाना एक ज़हीन सियासतदान है। मौलाना ने कहा जो इमरान खान का बयान है वही बयान है, फिट है, और वही असल बयान है, और आवाम को वही बयान पसंद है। इसलिए मौलाना अभी हट के अपने उसी मौक़िफ़ से आ गए हैं कि बातें होंगी तहरीक इंसाफ के साथ भी, सब के साथ। अभी वो बातें हुई कि ग्रैंड अलायंस भी बनेगा, जिस तरह सिंध में बना हुआ है ऐसे और बढ़ाएंगे, बड़ा एहतजाज करेंगे, उसमें तहरीक इंसाफ लीड करेगी या मौलाना करेगा, जो भी
بڑی بڑی پارٹیاں جو ساتھ مل کے بڑا اچار کریں گے، پورا ملک گیر اچار کریں گے. ایسی باتیں بھی مولانا نے کی. اب دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. اور ہاں ایک چیز جو ہے، اگر مولانا نے ایسی چیز کی، مولانا حقیقت پہ جو باتیں کر رہے اس پہ آگے، تو یہ پاکستان کے لیے جس طرح وہ ویسے مولانا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس طرح کا کہ گھوم جاتے جلدی میں یو ٹرن لے کے اور مخالفت شروع کر دیتے. اگر مولانا جو باتیں اب کر رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا تو پاکستان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو فلسطین کو فائدہ ہوگا، یہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. پاکستان کے ایز اے مسلمان ورلڈ میں پاکستان کو فائدہ ہوگا مولانا اگر سچی طرح سے. لیکن مولانا بھی اگر اسے انہی باتوں پہ آگے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تو میں ہٹ جاؤں گا. مولانا کرتے رہے اس طرح کی باتیں اور اس طرح وہ ہوتے بھی آئے ہیں، اس طرح اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے. پورے جو 30-40 سال اس نے سیاست کی اس میں یہ اسی طرح ہی کرتے رہے. اب جو وہ باتیں کر رہے، اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے رہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو دنیا میں جانی مانی جاتی ہے، اور اس سے لوگ سنتے ہیں، اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایماندار بندہ ہے. اور اس کے مخالف بھی کہتے ہیں. مولانا خود کہتا ہے کہ من بےمان نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن اس کا جو موقف تھا وہ بھی اس کی پارٹی والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مولانا نے کہا تھا یہ میری سیاسی باتیں، میرے سیاسی بیانات ہیں، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو مولانا اگر اس چیز پہ ڈٹے رہے تو یہ دیکھنا بڑا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پھر بڑے پریشان ہوں گے اس چیز سے کہ اگر یہ ساتھ ہو گیا. اور محمود خان اچکزئی آپ باتیں سنی، اسے تو خان صاحب نے صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کر دیا ہے. ویسے اس پہ مجھے ہنسی آتی ہے، لیکن مجھے اسے خان صاحب کو اور بڑھ کے کرنا چاہیے تھا کہ مولانا کے لیے بھی کوئی عہدہ نکال لیتے، کسی جگہ پہ مولانا کے لیے بھی عہدہ نکالتے تو مولانا. اور کیونکہ مولانا مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ مولانا ایک لالچی بھی ہے، اس میں لالچ کا عنصر ہے. مولانا کو کوئی عہدہ اگر اس طرح کا دیتے تو وہ مولانا بھی ڈٹ کے کھڑا ہوتا. یہ تو مولانا کی باتیں. اور آگے دوسری جو ہے دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. اور جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی کل، اس میں ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ احمد شاہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اس پہ پولیس نے اتنا تشدد کیا اور اسے دیکھیں وہ ICU میں پڑا رہا ہے. اس کا بھائی وہاں ہے، اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا کیونکہ یہ اسے استعمال کریں. اس کے بھائی سے کوئی ایسے بیانات دلوائیں گے اس پہ پریشر ڈال کے، جس طرح ذلت شاہ کے کیس ہوا تھا اس میں بھی دیکھیں اس پہ تشدد کر کے اسے قتل کیا گیا. پھر ان کو پریشر ڈال کے ان سے بیانات دلوا رہے تھے کہ عمران خان نے کیا، تو وہ کیس عمران خان پہ. اب یہ بھی اسی طرح کا کوئی ڈرامہ ہوگا. یہ سارے حالات پاکستان کے دیکھیں وہاں کیا باتیں ہو رہی. اور وہاں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات کی، سوچا انہوں نے ایک پازیٹیو چیز کہ ہمیں کہاں پہ غلطی ہوئی، کہاں پہ ہم سے بلنڈر ہوا کہ اس طرح کی ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے نکل گئیں. وہ کس طرح گئی، کہاں پہ غلطیاں ہوئی، کیا وہ سوچنے پہ. اور سب نے مشورہ دیا کہ کہاں ہم سے ہوئی. یہ ساری باتیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے کہا. چلو چلتے ہیں اس آپ کہہ رہے ہیں کہ 47 کی سیٹیں جو واپس ہو جائیں گی، ہم تو اپنی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی ہم واپس نہیں لے پا رہے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے. اف دیر از اینی تھنگ پلیز لیٹ اس نو، کیونکہ اس وقت تک تو لگتا ہے کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہیں وہ شاید ہمیں تو نہیں مل رہی اس وقت. دیکھیے آج میں نے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں ہمارے. وہ ایک میجر ہماری مسنگ لنک تھا اپنی جو سیٹس ہیں اس کو سیکیور کرنے میں. تو ہم آئندہ 3 یا 4 دنوں میں جو ریزلٹس ہیں اس کے کمپائل کر کے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد یہ ہمارا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کے ریزلٹس کو وہ ایکسیپٹ کریں. اور اس کے بعد ہم ایلیجیبل ہوں گے، اپنا جو نشان ہے وہ اس کے لیے وہ ہمیں واپس ملے گا. تو اس کے بعد پھر ہماری جو کوالیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی سیٹیں جو ہیں وہ لے سکیں. سو میرا خیال ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سے امپیڈمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی پریجوڈسڈ اینک جو ہے وہ اتار کے ہمیں دیکھے گا، کیونکہ جو ابھی تک جو پریشر ہے ان کے اوپر اور جو باقی اداروں کے اوپر وہ تو موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں رکھنا ڈالے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا امیڈیٹ فیصلہ نہ کرے، وہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اس کے اوپر بیٹھے رہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ وہاں بھی ہمیں ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ان اداروں کے یہ جو فیصلے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف ہیں، اگر ہم ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے رہے اور بھی کیپ گیونگ ان کو مطلب ان کو دیتے رہے کہ ان کی
باتیں سن کے مانتے رہے تو میرا خیال ہے کہ جی وہ پھر اس کا کوئی انجام مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ حالات جو ہیں مزید دگرگوں ہوں گے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جی وہاں بھی ہم اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں اور ہم اپنی اسٹریٹجی کو زیادہ اگریسو اور زیادہ پرو ایکٹیو کریں. ہمیں ان اداروں کو بھی ٹیک آن کرنا ہوگا, خاص کر الیکشن کمیشن کو ہمیں ٹیک آن کرنا ہوگا امیڈیٹلی. اور یہ جو اب موقع آ رہا ہے, یہ ہمارے جو انٹر پارٹی الیکشن کے ریزلٹس کی جو سبمیشن ہے وہ ایک موقع ہوگا جب کہ ہم اس اپنے آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہم ادارے کو ٹیک آن کرنے کا جو آپشن ہے ہم وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. یہ اگر ہم اس دفعہ بھی ہم سبمسولی اس مسئلے کو اپروچ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہوگا. چلیں آخری ایک دو سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحب, اچکزئی کو صدارت کے لیے ووٹ دینے کی لاجک تھوڑی سی لوگوں کو سمجھائیں. ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہی ہے جو ہم تک آپ لوگوں کے تھرو اطلاعات پہنچی ہیں کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور بالکل ٹھیک ہے, خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب نے کیا سوچ کر کیا ہے ہم نہیں جانتے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے کہ پہلا تو یہ کہ شاید ہم صدر ہمارا نہیں آ سکے, جو ہمارا منتخب کردہ صدر ہے وہ شاید اتنے ووٹ نہ لے پائے کہ وہ آ سکے. تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اچکزئی کو ہم آگے لے کر آتے, اور اگر ہم وہ ووٹ لے سکتے ہیں اور ہمارا صدر آ جاتا ہے تو اچکزئی تو ہمارا چہرہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ Is there anything to explain on this please? جی, 2-3 فیکٹرز ہیں. دیکھیے, ایک جب میں کچھ دن پہلے خان صاحب کو ملنے گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چھوٹی پارٹیز جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور کوشش کریں کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا جو آبجیکٹو ہوگا, جو اس کے مقصد ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ہم پاکستان میں جمہوری کلچر, پاکستان میں جمہوری ویلیوز اور پاکستان ہم جمہوریت کی جو جڑیں ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے تمام جو پارٹیز جو ہمارے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. اس میں انہوں نے 3 پارٹیز کو سنگل آؤٹ کیا تھا, پاکستان مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی اور MQMP, جنہوں نے ساری کراچی کی ہماری جیتی سیٹیں جو تھی وہ لے کے ان کے کشکول میں ڈالی گئی ہیں, ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے, اور وہ جو ریزلٹس ہیں وہ خاصے پازیٹیو ہیں, خاصے مثبت ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہم کچھ عرصہ میں وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم کریٹ کر سکیں گے اور ایک مشترکہ جدوجہد پاکستان میں جمہوریت کی اقدار اور جمہوریت کے کلچر کے فروغ کے لیے ہم اس کا آغاز کر سکیں گے, جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو شدت سے اس کی ضرورت ہے. سو اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں دیکھیں تو بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ایکسپلائٹ ہوتا رہا ہے. معدنی دولت میں یہ سب سے زیادہ امیر صوبہ ہے پاکستان کا, لیکن ترقی کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ غیر ترقی یافتہ صوبہ ہے. اور محمود اچکزئی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, ان لیڈران میں سے ایک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں, لیکن وہ ان لیڈران میں سے ہیں جو کہ بلوچستان کی آواز بنے ہوئے ہیں, بلوچستان کے حقوق کی آواز بنے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی ہیں, وہ بھی بلوچستان کے حقوق کی آواز بنے ہوئے ہیں. آج کل انہوں نے بہت ہی وائبرنٹ قسم کی اسپیچز جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو اسپیچ تھی فرام دی فلور آف دی پارلیمنٹ وہ بھی ایک بہت ہی بہترین قسم کی اسپیچ تھی, اور انہوں نے بہت کھل کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ان کو کیا. سو محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کر کے ایز پریزیڈنٹ خان صاحب نے, یہ بائی دا وے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کہ ان کا ہی ذاتی فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان کو ہم نے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو انہوں نے جو بلوچ لوگوں کے دلوں میں جو ایک باقی ملک کے بارے میں, بڑے صوبوں کے بارے میں جو خیالات ہیں, جو نیگیٹو قسم کے خیالات ہیں, وہ ان کو ہیل کرنے میں ذرا تھوڑا سا یہ کارگر ثابت ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, چانسز اس کے کم ہیں, لیکن اگر بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بلوچستان کا اگر جو پالیٹیشین ہے وہ صدر پاکستان بنے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ وفاق پاکستان کے لیے ایک بہت خوش آئند قدم ہوگا, اور یہ ایک امبریلا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا جس کے نیچے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایک منیمل ایجنڈا کے اوپر اکٹھی ہو کے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے جدوجہد میں شامل ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے اس کا راستہ جو ہے وہ پیو ہوگا, اس کا راستہ کھلے گا, اور ہم, میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سمت میں رواں ہوں گے جو کہ ہمیں بہت پہلے رواں ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے اس طرف بڑھنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے. آئیڈیل موقع ہے یہ, اور خان صاحب نے اس کا جو ایک راستہ جو ہے وہ دکھایا ہے ہم سب کو کہ دس از دا وے ٹو موو فارورڈ, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس میں اگر چل پڑے, اس راستے کے اوپر چل پڑے, تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ پاکستان کی ریاست جو ہے اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کی جھولی میں پڑے گا. وہ سب مسافی سوال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مایوس ہیں, تھوڑے لوگ مایوس ہیں پنجاب میں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کے لوگ مایوس ہیں, ملک کے وزیر اعظم کو دیکھ کے. لوگوں کو پتہ نہیں چہروں سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جن کو ووٹ دیا وہ ان کے سامنے نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اب جو غریب ہے وہ اور زیادہ پسے گا, ملک کے حالات اور زیادہ خراب ہوں. لوگوں کو دکھ ہے اس بات کا کہ جن کو وہ محافظ سمجھتے تھے اصل میں وہی اس طرح کے نکلے کہ وہ ان کی حفاظت نہ کر پائے. لوگوں کے اندر غصہ ہے, لوگ جذباتی ہیں, لوگ اداس ہیں, لوگ پریشان ہیں. What do you have to say to your supporters, to the people of Pakistan? آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ٹھیک کہا ہے. میرے خیالات اور میرے جذبات بھی بالکل وہی ہیں جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں. یہ ایک گمبھیر قسم کی کتھا ہے جو سلجھ نہیں رہی ابھی, شاید اس کو اور تھوڑا سا وقت لگ جائے. میں ہمیشہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جی اگر خان صاحب کو یہ فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ جی خان صاحب کو نہیں رہنے دینا پرائم منسٹر, تو چلے ٹھیک ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, تو کم از کم ایک 25 کروڑ کی آبادی میں سے وہ ان کو 25 سے 50 بہتر شریف لوگ نہیں ملے جو ان کو وہ حکومت بنا کے چلے پاکستان کے اوپر کرتے تھے. مطلب بات تو وہ بھی غلط ہوتی,
बात तो जमहूरियत को पनपने देने की बात थी सिर्फ, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उसकी इजाज़त दी जा रही, लेकिन क्या वो मजबूरी थी कि एक मुजरिमीन के टोले को दोबारा इस मुल्क के ऊपर बराजमान किया गया है कि वो दोबारा से लूट मार का अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर सके? मेरी समझ से बालातर है अली, शायद आपको समझ आ जाए तो मैं आपकी बात सुन लूँगा। ये इसमें ज़ाती अनात है, इसमें ज़ाती अना की बातें हैं, इसमें पता नहीं कुछ अशख़ास की या शख्स की ज़िद का मामला है, लेकिन इस सारी वजह से जो तबाही आ रही है वो मुल्क के ऊपर आ रही है, किसी एक शख्स या दो अशख़ास के ऊपर नहीं आ रही बल्कि सारी रियासत के ऊपर आ रही है। ये बहुत से लोगों को बहुत कुछ समझना होगा और मेरा ख्याल है कि इसको फर्दर डिले नहीं किया जा सकता। अगर तो खान साहब को निकालना ही मकसद था तो खान साहब तो पिछले 2 साल से इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उसके बाद रियासत कहाँ जा रही है? अगर पाकिस्तान की आवाम को कैद करके बगैर मुकदमे के उनको जेलों में रखना ही मकसद था तो वो पिछले 2 साल से तकरीबन 1 साल से वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो उनकी डिवोशन है खान साहब की वो तो बड़ी है, वो काम तो हुई नहीं है। सो जितना ज़्यादा ये दबाते हैं लोग उतना ही ज़्यादा उभरते हैं, जितना उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। उसको कैद में डालते हैं तो इमरान खान को कैद में डाला हुआ है और वो कैद में रहते हुए इस मुल्क के आवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, वो रेजोनेट करता है across the entire country and in most of the countries of the world। तो ये इनकी तमाम चालें जो है ना वो नाकाम हो चुकी हैं, बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए और बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हमने जो करने की कोशिश किया और जिस तरीके से हमने वो सब कुछ करने की कोशिश की है उसमें हम फेल हो चुके हैं और वक्त आ गया है कि ये भी दे टेक अ स्टेप बैक एंड दे थिंक अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियासत तो हम सब की है ना, और अगर हमने आगे जाना है तो रियासत को सबसे पहले बचाना होगा। और जो ये हो रहा है इससे रियासत नहीं बचेगी। ये जो चोर डाकू और लुटेरे जिनको मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान किया गया है, ये पाकिस्तान के हमदर्द और पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। इन लोगों ने अपने प्रीवियस टेन्योर्स में इस मुल्क को खोखला किया हुआ है। देख लीजिए ये बातें सारी जो उन्होंने की हैं इसमें वाकई हकीकत है कि ये किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है और कहाँ से किससे क्या हुआ, कौन सी जगह पे क्या गलती हुई, ये सारी उन्हें बताई कि हमारी अपनी जीती हुई सीटें जो है सारी चली गई वो ऐसे ही धोखे से। वो चोरी मैंडेट चोरी हुआ कैसे, वो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है। अवाम ने भरपूर साथ दिया है, अवाम ने अपना हक अदा किया है। कैसे छुप के किस हालात में फिर भी वो निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों के ढूंढ के उन्होंने निशानात पे ठप्पे लगाए। उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान थे ये उनसे कोई ब्लेंडर हुआ है किसी जगह पे, उसकी वजह से ये हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।